شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. قرآن عربی سیکھی آسان اور تیز رفتار طریقے سے. آج سبق نمبر 5 پہلا حصہ ہمارا چل رہا ہے. آج سبق نمبر 5 کے اندر مؤنث کی ضمیر متصل ہم پڑھیں گے. مؤنث کی ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن، یہ آج ہمارے سبق نمبر 5 کے اندر موضوع رہے گا. لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کا ایک مختصر سا اعادہ کریں گے. پہلے ہم مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیر منفصل کو ایک مرتبہ دہرائیں گے. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ہوا ہوا، ہما ہما، ہم ہم، انتا انتا، انتما انتما، انتم انتم، انا انا، نحنو. نحنو. جی لیفٹ سے اشارہ کریں گے. مؤنث کی ضمیر منفصل پڑھیں گے. ہیا ہیا، ہما ہما، ہن ہن، انتی انتی، انتما انتما، انتن انتن، انا انا، نحنو. نحنو. ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھیے گا بآواز. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو. ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو. جی یہ تھی ضمیر منفصل. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھی تھی مذکر کی ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن جو مذکر کے لیے تھی. ایک مرتبہ اشارہ کر کے اس کو پڑھیں گے. ہو ہو، ہما ہما، ہم ہم، کا کا، کما کما، کم کم، یہ یہ، نا. نا. جی تو یہ تھی ضمیر متصل مذکر کے لیے. ہو ہما ہم کا کما کم یہ نا. اب آج نیا سبق جو ہمارا ہے وہ مؤنث کی ضمیر متصل. ہمارے پاس دونوں ہیں، ماسکولین کے لیے مذکر کے لیے ہوا ہم نے پڑھا تھا، مؤنث کے لیے ہا آ جائے گا، فیمینین کے لیے ہا ہے. یہاں یہ دو لفظ لکھے ہیں، یہ بہت اہمیت کے عامل ہیں کیونکہ ان دونوں ہی الفاظ میں جب صحابہ کرام یا صحابیات کے نام لیے جاتے ہیں تو اس ضمیر کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے. اور اچھے خاصے جو اردو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں جا کے غلطی کر لیتے ہیں ضمیر کے استعمال میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو کیونکہ مذکر ہے ہو آئے گا. عائشہ تو رضی اللہ عنہ ہا، تو مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا. یہی فرق جو ہے جو جب بچے یا بچی کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں جنازے کی تو بس صرف ایک لفظ کا فرق ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ہو پڑھا جاتا ہے اور بچی کے جنازے کے لیے ہا پڑھا جاتا ہے، باقی الفاظ سیم ہیں. جی تو یہ ہمارا آ گیا ضمیر متصل مؤنث کے لیے. بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ فالو کرتے ہوئے مجھے آپ پڑھیں گے. ہا ہا، ہما ہما، ہن ہن، کی کی، کما کما، کن کن، یہ نا. نا. جی ایک مرتبہ پڑھیں گے بآواز، آواز کے ساتھ. ہا ہا، ہما ہما، ہن ہن، کی کی، کما کما، کن کن، یہ نا. نا. جی تو غائب حاضر کے لیے، غائب کے لیے اور متکلم کے لیے 3 ضمیریں. تیسری مرتبہ پڑھیں گے اور ساتھ ترجمہ کریں گے. ہا ہا، ہما ہما، ہن ہن، کی کی، کما کما، کن کن، یہ نا. نا. اس ایک کا، اس ایک کا، ان دو کا، ان دو کا، ان سب کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ دو کا، آپ سب کا، آپ سب کا، میرا میرا، ہمارا. ہمارا. جی ایک ابھی میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور بآواز پڑھیں گے. ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ نا. جی ترجمہ کیجئے گا. اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا. جی تو یہ تھی ضمیر متصل مذکر کے لیے. ایک مرتبہ دیکھ کر اس کو بآواز اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ نا. جی ترجمہ کیجئے گا. اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا. جی تو یہ تھی ضمیر متصل مؤنث کے لیے. اب میں عربی کے الفاظ، آپ میرے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے.
हा उस एक का, हुमा उन दो का, हुन्ना उन सब का, की आप एक का, कुमा आप दो का, कुन्ना आप सब का, यी मेरा ना। हमारा। जी, अब इसका अक्स अरबी अल्फाज आप पढ़ेंगे, मैं उर्दू में। हा उस एक औरत का, हा उन दो का, हुमा उन सब का, हुन्ना आप एक का, की आप दो का, कुमा आप सब का, कुन्ना मेरा जी हमारा। ना। जी, एक मर्तबा थोड़ी देर के लिए अपना इम्तिहान लीजिएगा, इशारा कीजिएगा और अब बगैर आवाज के पढ़िएगा यहाँ। जी, जैसे आंखें बंद करके। जी, ये सेल्फ एग्जाम है, ये साथ साथ लेते रहें। जब भी कोई भी सबक हो तो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद करके इशारे कीजिएगा ताकि दिमाग काम कर रहा हो, तो उसके साथ साथ इनको दोहराइएगा। अब आ गई मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की ज़मीर मुत्तसिल, क्योंकि हम मुज़क्कर की पढ़ चुके हैं तो एक मरतबा दोनों को पढ़ेंगे, पहले दाएं हाथ से इशारा करते हुए मुज़क्कर की, फिर उसके बाद बाएं हाथ से मुअन्नस की। जी, शुरू करेंगे मुज़क्कर से। हु हुमा हुमा हुम हुम का कुमा कुमा कुम कुम यी ना ना हा हा हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना की की कुमा कुमा कुन्ना कुन्ना यी ना ना। दोनों के अंदर डिफरेंस देख लें, दोनों के अंदर क्या क्या तब्दीली हुई है। पहले दोनों के गायब किया है, हु हुमा हुम, और यहाँ है हा हुमा हुन्ना। फिर उसके बाद है मुज़क्कर के लिए का कुमा कुम, और मुअन्नस के लिए की कुमा कुन्ना, और मुतकल्लिम के दोनों में बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 4 ज़मायर बदली है मुअन्नस के लिए, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। हु यानी हुमा और कुमा तस्निया के दोनों में सेम है, और इस तरह मुतकल्लिम की भी दोनों में सेम है। तो 4 ज़मायर में थोड़ा सा फर्क हुआ, वह हु थी यहाँ हा है, वह हुम था या हुन्ना है, वहां मुज़क्कर मुखातिब के लिए की था या का था या के है, सिर्फ कसरे का फर्क है। वह कुम था या कुन्ना है, बाकी सेम है, और उम्मीद है कि यह आसान होगी आपके लिए। अब मुअन्नस की ज़मीर के साथ इसम लगाकर पढ़ेंगे, जैसे कि हमने मुज़क्कर की ज़मीर मुत्तसिल के साथ इसम लगाकर पढ़ा था, तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। हमारे पास 3 लफ्ज हैं, कौम वली आहल, और बड़े मामाना लफ्ज है यहाँ पर। पहले इनकी गिरदान पढ़ेंगे। कौमुहा कौमुहुमा कौमुहुन्ना कौमुकी कौमुकुमा कौमुकुन्ना कौमी कौमुना। जी, तर्जुमा क्या होगा? उस एक की कौम, उन दो की कौम, उन सब की कौम, आप एक की कौम, आप दो की कौम, आप सब की कौम, मेरी कौम, हमारी कौम। जी, बहुत अच्छा। दूसरा लफ्ज है वली युवा। वली का माना होता है सरपरस्त, जिम्मेदार, जो घर का जिम्मेदार होते हैं, सरपरस्त होते हैं। वालिद साहब, बड़े भाई, ताया, चाचा, कोई भी सरपरस्त हो सकते हैं, वली कहते हैं सरपरस्त को। यहाँ वैसे दोस्त माना भी है, यहाँ सरपरस्त के माने के लिए। जी, गिरदान पढ़ेंगे, मैं इशारा करूंगा, आप गिरदान भी पढ़ेंगे और फिर इशारा भी साथ करेंगे। वलीयुहा, वलीयुहुमा, वलीयुहुम, वलीयुका, वलीयुकुमा, वलीयुकुम। जी, ये मुअन्नस की पढ़नी है। वलीयुहा, वलीयुहा, वलीयुहुमा, वलीयुहुन्ना, वलीयुकी, वलीयुकुमा, वलीयुकुन्ना, वलीजी, वलीयुना। जी, तो वलीयुहा तर्जुमा आसान हुआ, उस एक का सरपरस्त, उन दो का सरपरस्त, उन सब का जिम्मेदार। आप एक का सरपरस्त, आप दो का सरपरस्त, आप सब का, मेरा, हम सब का। तो घर के अंदर, खानदान के अंदर जरूर कोई ना कोई सरपरस्त होता है। सबसे पहले वालिद साहब, बड़े भाई, ताया, चाचा, कोई ना कोई होते हैं, तो कोई भी सरपरस्त हो सकता है। जी, उसके बाद आखिरी लफ्ज है अहलुहा। जी, गिरदान पढ़ेंगे इशारा करते हुए मेरे साथ। अहलुहा, अहलुहुमा, अहलुहुन्ना, अहलुकी, अहलुकुमा, अहलुकुन्ना, अहली, अहलुना। जी, तो अहलुहा, अहल आसान लफ्ज है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अहल आयान माना खानदान, कौम कबीला, और अहल खानदान फैमिली। तो आसान तर्जुमा हुआ, उस एक का खानदान, उन दो का, उन सब का। आप एक का खानदान, आप दो का खानदान, आप सब का, मेरा खानदान, हम सब का खानदान। मुअन्नस की ज़मीर के साथ इन 3 अल्फाज को लगाने का खास मकसद था कि हमारी खुसूसन जो नई जनरेशन है उनको एक पैगाम देना। आजकल खुसूसन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में हमारी बच्चियों को ये एक मैसेज दिया जाता है, आज़ादी के नाम पर रोडों पे उनको लाया जाता है। तो ये 3 लफ्ज बड़ा अच्छा पैगाम दे रहे हैं
کہ ایک بچی جس کا قوم قبیلہ ہے، اس کے سرپرست ہے گھر میں، اس کا خاندان ہے، جب وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، سب اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی ایک ایک چیز کا، اس کے فائدے نفع نقصان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جب وہ جوان ہو جاتی ہیں تو بچیوں کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں، تم اپنے فیصلے خود کرو، کیونکہ تمہارے گھر والے تمہارے حق میں فیصلہ اچھا نہیں کریں گے. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں باپ، وہ والدین، وہ خاندان، وہ قوم قبیلہ جس کے آپ ایک فرد ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی نقصان والا فیصلہ کریں گے. کبھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا جائے، وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کریں گے. اور بالفرض کل اگر کوئی مسائل ہو جاتے تو یہ پورا قوم قبیلہ خاندان آپ کی پش پر، آپ کی سپورٹ اور حمایت کے لیے کھڑا ہوگا. اور اگر غلط راستہ اختیار کر لیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہم تو خود اپنا فیصلہ کریں گے، تو اس کے نقصان آج کل زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جی، تو اب اس کے بعد ضمیر مذکر اور مؤنث دونوں کی، مؤنث کے آگے کہ منفصل اور متصل میں فرق ایک دفعہ پھر ایک نئے انداز میں. یہ ضمیر منفصل ہے اور ہا ضمیر متصل ہے. بتایا گیا ہے کہ منفصل ضمیر پہلے آتی ہے، اسم اس کے بعد آتا ہے، جیسے ہی مومنتن، یا مسلمتن، یا صالحتن، یا ذاکرتن، یا شاکرتن. اور ضمیر متصل اسم کے بعد آتی ہے. دونوں میں ڈفرنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ضمیر منفصل پہلے تھی، اسم بعد میں آیا، ہیا پہلے ہے اور مومنتن بعد میں ہے. اور جب اس کے مقابلے میں ضمیر متصل کو دیکھتے ہیں تو وہاں اسم پہلے ہے اور ضمیر بعد میں ہے. ربھا، رب جو ناؤن ہے، اسم ہے، وہ پہلے آیا اور ضمیر پروناؤنس کا بعد میں استعمال ہوا. تو ایک فرق یہ ہوا کہ ضمیر منفصل جب اس کا اسم کے ساتھ استعمال ہو تو وہ پہلے آتی ہے اور اسم بعد میں استعمال ہوتا ہے. اور جبکہ متصل جو وہ اسم اس سے پہلے ہوتا ہے اور ضمیر متصل بعد میں آتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ضمیر منفصل فاصلے کے ساتھ آتی ہے اور ضمیر متصل اٹیچڈ ہو کر آتی ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ ضمیر منفصل اسم کے ساتھ آ کر کمپلیٹ سینٹنس بناتی ہے، مکمل جملہ ہوتا ہے، وہ بامان ہوتا ہے، وہ ایک معنی دیتا ہے. جبکہ ضمیر متصل جب کسی اسم کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتی ہے تو وہ جملے کا ایک جز اور پارٹ بنتی ہے، مکمل سینٹنس کبھی نہیں ہو سکتی. جی، تو یہ ایک اور ہمارے پاس ہے کہ جس میں ہم اجرا کر سکتے ہیں، لفظ دین کے ساتھ ہے. اشارہ میں کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور بآواز پڑھیں گے. جی، دینہا، دینہما، دینہن، دینکی، دینکما، دینکن، دینی، دیننا. جی، ترجمہ کریں گے. اس ایک کا دین، دو کا دین، سب کا دین. آپ ایک کا دین، آپ دو کا دین، آپ سب کا دین. میرا دین، ہمارا دین. جی، میرا اور آپ کا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک تعالیٰ مکمل دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ضمیر متصل جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کی تعداد بھی لکھی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو اشاروں کی مدد سے پڑھیں گے. جی، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، جی، نا. جی، ایک مرتبہ دیکھ کر اونچی آواز سے پڑھیے گا. ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، جی، نا. جی، تو اب آج کا یہ اس سلائیڈ کا سبق ہمارا یہی مکمل ہوتا ہے. باقی ہم دوسری سلائیڈ میں انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے.